بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمسکار. جناب صابر بھائی صاحب جو MIM پارٹی کے گجرات کے پریزیڈنٹ ہیں، جناب وارث پٹھان صاحب سابقہ رکن اسمبلی، اور آج کی اس میٹنگ میں جو نیولی الیکٹڈ نو منتخب شدہ ہمارے کارپوریٹرز ہیں، اور ہمارے جو امیدوار جن کو کامیابی نہیں ملی، اور MIM پارٹی کے تمام ذمہ داران، میں سب سے پہلے آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کو تھینک یو بولتا ہوں کہ آپ نے جناب صابر بھائی صاحب کے ساتھ بڑی جستجو، محنت اور بڑے اخلاص کے ساتھ آپ تمام نے MIM پارٹی کے اس گجرات میں ایک سیاسی سفر کا آغاز کیا. اور میرا ماننا یہ ہے کہ یہاں پر جو صابر بھائی صاحب کو ذمہ داری دی گئی تھی، انہوں نے اس ذمہ داری کے بوجھ کو الحمدللہ قبول کیا، اور میری رائے میں انہوں نے اس کو بخوبی نبھایا ہے. اور انشاءاللہ تعالی مستقبل میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے آپ تمام کی تعاون، دعائیں اور ساتھ کی بنا پر آپ اور ہم نے جس ذمہ داری سے اس کام کو شروع کیا ہے، ہم ضرور اس کو آگے لے کے جائیں گے. یہ الیکشن اتنے سے کم وقت میں 1 مہینہ 3 دن کے اندر 7 ہمارے کارپوریٹرز کو کامیاب ہونا، ہمارے 15 امیدوار دوسرے نمبر پر آنا، یہ ایک طوفان سے کم نہیں ہے. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ طوفان پورے گجرات میں جائے گا، اور وہ جو مظلوم عوام ہے، چاہے مسلمان ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، جو کمزور جنتا ہے، ہم انشاءاللہ تعالی ہم سوا مل کر ان کو طاقت دیں گے، ان کی آواز بنیں گے. اور میری آپ تمام سے گزارش یہ ہے کہ جو ہمارے کینڈیڈیٹس کامیاب نہیں ہوئے، آپ اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں 1994 میں جب میں پہلی مرتبہ اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا، اس وقت حیدرآباد کے حالات بہت مختلف تھے. بابری مسجد کی شہادت کے بعد یہ پہلا اسمبلی الیکشن تھا. مجلس کے خلاف بھی لوگ کھڑے ہو گئے تھے، اور ہمارے اس وقت حیدرآباد میں مجلس کے 4 یا 5 MLA تھے، تو میں اکیلا صرف جیتا تھا، باقی کے سب ہم لوگ ہار گئے تھے. میں نے ایسے گڑھ سے ہم لوگ ہار گئے تھے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجلس ہارے گی. تو میری سیاسی زندگی کی شروعات شکست سے ہوئی. اور میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ جو لوگ نہیں جیتے، یقیناً فطری چیز ہے، انسان ہے، ہم کو تکلیف ہوتی ہے کہ وہ ہم نہیں جیتے، ہم اتنا محنت کیے، اتنا ٹائم دیے، اتنا ہمارا پیسہ گیا، سب گیا. مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اکیلا تھا، اور الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے میرے حوصلوں کو بلند رکھا، میری سرپرستی کی، اور مجھے ایک سیکھنے کا ایک جذبہ تھا، اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے. اور خاص طور سے ہمارے مرحوم والد نے ہمیشہ ہماری ہمت کو بلند رکھا. تو پھر ہم محنت کرتے گئے، اور پھر 2 سال کے اندر 96 میں پارلیمنٹ کے چناؤ ہوئے تھے. تو آپ سوچئے کہ ایک MLA کے ساتھ اس وقت کے آندھرا پردیش میں، آج بھی تلنگانہ میں 7 اسمبلی کانسٹیٹوئنسی کے اوپر 1 MP سیٹ ہوتی ہے، ایک MLA کی بنیاد پر. اور اس وقت ابھی راجیہ سبھا ہمارے جو ابھی وائس پریزیڈنٹ ہیں انڈیا کے، وینکیا نائیڈو صاحب BJP کینڈیڈیٹ تھے. ایک ریبل کینڈیڈیٹ کھڑا ہو گیا، مگر اس کے باوجود بھی 75,000 ووٹ سے MIM پارٹی کا MP کامیاب ہوا تھا. اور اس کے 2 سال کے اندر پھر 96 میں یہ ہوا، پھر 98 میں ایک اور پارلیمنٹ کا چناؤ ہوا، پھر ہم لوگ جیتے. پھر 99 میں ایک اور ہوا، تو
تو 99 میں اسمبلی پارلیمنٹ ہوئے تو ہم لوگ اپنے پورے 4 سیٹوں کو جیت گئے. تو سیاسی زندگی میں صابر بھائی جانتے ہیں، اور صابر بھائی خود کئی بار ان کو تکلیف اٹھانا پڑا، جو انہوں سابقہ پارٹی میں تھے ان کو دھوکہ بھی دیا. مگر یاد رکھیے، جو لوگ ابھی آج کامیاب نہیں ہوئے، میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنی پارٹی سے آپ کی وابستگی کو جاری رکھیے، اس کو کوشش کرتے رہیے، اور دیکھتے دیکھتے یہ 5 سال نکل جائیں گے. تو آپ پارٹی سے وابستہ رہیے، اپنے وارڈ میں بھی جتنا آپ اپنی جنتا سے کانٹیکٹ میں رہ سکتے رہیے. ظاہر ہے الیکشن کی طرح تو محنت آپ نہیں کر سکیں گے آئندہ 5 سال تک، مگر لوگوں کے ان کے سکھ میں ان کے دکھ میں جو بڑے ہیں ان سے ملاقات کرتے رہیے، تاکہ 5 سال بعد جب دوبارہ آپ الیکشن لڑیں گے تو کسی کو موقع نہ ملے کہ بھئی یہ تو الیکشن لڑ کے بھول ہی گئے تھے. تو کانٹیکٹ میں رہیے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں جو چھوٹا موٹا سیاسی تجربہ مجھے ہے، جو اللہ نے دیا آپ کی دعاؤں کی وجہ سے، مجھے یہ بتاتا ہے کہ انشاءاللہ یہاں پر مجلس پارٹی کا صابر بھائی کی قیادت میں ایک روشن مستقبل ہوگا. اور میں جو دیکھ رہا ہوں، جو جذبہ ہے، جو تڑپ ہے، چاہے نوجوان ہو، ہمارے بزرگ ہوں، ہماری ماں اور بہنیں ہوں، ایک ان کو لگتا ہے کہ بھئی ایک ہمارے پاس ایک جو چیز کی ہمارے پاس کمی تھی، جو ہماری دل کی آواز کو، جو ہماری پہچان کو، جو ہماری تکلیف کو سمجھ سکے، ان کو لگتا ہے کہ اب امام پارٹی یہاں پر آئی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ محنت کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ تمام کی تعاون کی بنا پر، آپ تمام کے ساتھ کی بنا پر جو کام ہم شروع کیے ہیں اس کو اور آگے لے کے جائیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ آنے والے جو بھی چناؤ ہوں گے، چاہے وہ اسمبلی کا چناؤ ہو یا کچھ بھی ہو، ہم سب مل کر محنت کریں گے. یقیناً صابر بھائی نے بڑی بردباری کے ساتھ اور بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہاں ٹکٹ ڈسٹریبیوشن میں اوپر نیچے ہوتا ہے، ضروری ہے، انسان ہے. ہم 1 مہینے میں جب شروع کیے کام، نہ تو ہمارا کوئی آرگنائزیشن، نہ ہمارا کوئی ممبرشپ کا ڈرائیو، نہ ہمارے جیسے سب سے ملاقات کرنا، اتنا بھی ٹائم نہیں ملا. تو ظاہر ہے یہ کمزوریاں ہیں، میں خود اس کا اقرار کر رہا ہوں. اور ہم اور صابر بھائی جب حیدرآباد میں ملے تھے تو ہم ان تمام بات پر بات کیے تھے. اور جن کو ٹکٹ نہیں ملا، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مایوس مت ہوئیے، آپ اور آگے بڑھیے، اور اپنی وابستگی سے اپنی پارٹی کو مضبوط کریے. اور ابھی ہم سنگٹھن کو، آرگنائزیشن کو اچھی طریقے سے ذمہ داری کے ساتھ وہاں پر آرگنائزیشن بنائیں گے، ایک ممبرشپ ڈرائیو کریں گے، تاکہ کام سب کو ذمہ داری دی جا سکے، اور پھر اس کو ہم آگے لے کے بڑھیں. اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ اسمبلی کے چناؤ میں، ویدھان سبھا کے چناؤ میں ہمارا یہاں سے پارٹی کے امیدوار 1 نہیں 2 نہیں بلکہ اس سے زیادہ ہمارے ایم ایل اے جیت کر گجرات کی ویدھان سبھا میں جائیں گے انشاءاللہ. اور اس کے لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ لوگ متحد رہیے، یونائٹڈ رہیے. اور میں صابر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑے بے لوث طریقے سے، بے نفس ہو کر انہوں نے بڑی جدوجہد کی، محنت کی. میں تو صرف اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ کا شکر بھی ہے کہ اللہ نے ہم کو ایک اچھے مخلص ہمدرد شخص سے اللہ نے ہم کو ملایا. اور مجھے یقین ہے کہ آپ تمام لوگ جس چیز کا آغاز کی ہیں، آپ اور ہم مل کر انشاءاللہ عوام کی امیدوں پر اتریں گے. میں ہمارے جیتنے والے کارپوریٹر سے اپیل کروں گا کہ آپ کو محنت کرنا ہے، اور پہلے جو کارپوریٹر جیت کر گئے تھے اس طرح یہ غلطی مت کریے. جنتا کے، عوام کے درمیان میں رہیے، کام کریے، اور بے باک طریقے سے کام کریے. آپ کو یہ فرق دکھانا ہے کہ ایم آئی ایم کا کارپوریٹر کیسا ہوتا ہے، یہ فرق آپ کو دکھانا پڑے گا. ورنہ لوگ جنتا بولیں ارے بھائی ان میں کیا ہے، تو ویسے ہی ہے. تو ہم ویسے نہیں ہیں، اسی لیے تو ہم کو جنتا نے ہم کو کامیاب کیا نا. چاہے ہم کو کوئی جذباتی بولو یا پاگل بولو یا کچھ بولو، تو جنتا نے عقل مندوں کا ساتھ چھوڑ کے دیوانوں کا ساتھ دیا ہے.
تو آپ کو اب دیوانگی دکھانا ہے اپنے کام میں. اگر آپ عقل مندی سے چھپ چھپ کے نہیں ایسا نہیں وہ سب سوچیے مت. میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے کام اور آپ کے آواز کی گونج مجھے حیدرآباد میں سنائی دینا. صرف احمد آباد یا کی جنتا کو نہیں, مجھے حیدرآباد میں سنائی دینا کہ لوگ بولنا کہ بھئی یہ کام ہو رہا ہے, یہ لڑ رہے ہیں, یہ لڑ رہی ہے اور یہ ماحول کو بدل رہے ہیں. تو یہ بہت ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا. اور ان ہمارے ساتھ جو کارپوریٹر جیتے ہیں صابر بھائی اور ذمہ داران بیٹھ کر اس میں آپ کو ایک پارٹی کا لیڈر بھی بنانا پڑے گا نا اس میں ساتھ میں, وہ بھی آپ صابر بھائی کی ذمہ داری ہے وہ طے کریں گے. اور بہرحال ایک سیاسی سفر کا آغاز ہوا ہے. ہم نے تو صرف چند قدم ابھی ڈالے ہیں, ابھی منزل بہت دور ہے اور بہت سے رائے ہیں, بہت سے امتحانات ہیں, بہت سے تکالیف سے ہم سب کو گزرنا ہے. ابھی تو ایک سفر کا آغاز ہوا ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کامیابی ہم کو ملی ہے. اور اس سے جتنے سیاسی دگج لوگ ہیں جس کو آپ انٹلیکچوئل بولیے کوئی, وہ لوگ سب اب پریشان ہے کہ آخر یہ ہے کیا, یہ لوگ یہ دیوانگی کیا ہے کہ 1 مہینے کے اندر یہ لوگ آتے ہیں بغیر کچھ سنگٹھن نہیں کچھ نہیں اور صرف. تو یہ عوام کے دل میں ایک بدلاؤ کی ایک تڑپ ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کو آپ لوگ محسوس کریے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ کام کریں گے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں تمام ذمہ داروں کا کہ آپ یقیناً بہت دن رات محنت کیے, بہت سی قربانیاں آپ تمام نے صابر بھائی کے ساتھ دی ہیں. وہ انشاءاللہ ہم اس کو رائے گاہ جانے نہیں دیں گے. اور میں آپ سے وعدہ بھی کر رہا ہوں کہ میں صرف الیکشن کی حد تک نہیں آیا ہوں, میں بار بار آتا رہوں گا یہاں پر گجرات کی سرزمین کو. اور آپ پارٹی کا فنکشن رکھیے یا میٹنگ رکھیے. آج کل تو الحمدللہ 2 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے میں آپ فلائٹ پکڑ کر پہنچ جا سکتے ہیں اور کام ہوتا ہے واپس چلے جاتے ہیں. تو اس میں آپ مطمئن رہیے, میری جانب سے ہماری پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو پورا سپورٹ رہے گا. اور ہم تو یہی بولیں گے کہ آپ لوگ اس کو آگے لے کے بڑھیے اور انشاءاللہ تعالی گجرات کی سیاست میں آپ تمام کی دعا اور تعاون کی بنا پر ہم ایک نئی تاریخ کو رقم کریں گے اور جو عوام ہم سے امیدیں وابستہ کی ہم اس کو آگے لے کے بڑھیں گے. میں اس موقع پر چھوٹو بھائی وساوا صاحب کا, مہیش بھائی وساوا صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت پہلے مجھ سے فون کیا تھا چھوٹو بھائی وساوا صاحب نے کہ آپ آؤ گجرات کو. تو میں سوچ رہا تھا بولے انہیں آنا پڑے گا. اور پھر ہم گئے بھروچ کو اور ان کے گھر میں رکا اور بڑی محبت سے انہوں نے ہم سے پیش آیا اور بہت محبت سے بڑے اخلاص کے ساتھ انہوں نے ہم سے بات کی. اور مجھے یقین ہے کہ ایم پارٹی اور BTP پارٹی اور دیگر جو بھی پچھڑے سماج کے پارٹیز ہم لوگ مل کر گجرات میں وکلپ دیں گے. اب کانگریس پارٹی کا کچھ ہونے والا نہیں ہے, اتنا یاد رکھیے. اگر جو لوگ آج بھی امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ کچھ ہو جائے گا کچھ نہیں ہونے والا ہے. ان سے اب نہیں ہو پائے گا کیونکہ آپ دیکھیے کہ ماشاءاللہ سے جہاں کہیں یہ لوگ جاتے ہیں تو بولتے نا کہ انگریزی کی کہاوت کیا ہے کہ اپنے پیر میں گولی مارنا. یہ آج کل پیر میں نہیں مار رہے, اپنے جسم میں مار رہے ہیں. تو یہ چھوڑ دیجئے. تو عوام بھی یہ دیکھ رہی ہے مگر شرط یہ ہے کہ ہم ایک اسٹرانگ وکلپ بنے, اسٹرانگ آلٹرنیٹو بنے, عوام کا اعتماد حاصل کریں. اور ہم نے جو ایک مہینے میں جو ہم نے سیکھا ہے, جو کام ہم کرنا تھا ہم جو نہیں کر سکے, جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, ہماری نیت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. صابر بھائی کی نیت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. نیت میں پورا اخلاص تھا. ہو سکتا کہ جلد بازی میں یا پھر کسی اور وجہ سے وہ فیصلہ نہیں لیا گیا, مگر اب ہم کو مل کر آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی. میں پھر سے آپ تمام ہمارے 21 کینڈیڈیٹس کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ہمارے جیتنے والے تمام کارپوریٹرز کا, جس میں ہمارے مشتاق صاحب ہیں, رفیق شیخ صاحب ہیں, ہماری بہن بینا پرمر ہے, افسانہ چشتی ہے, جبیر پٹھان صاحب ہیں, سہانا منصوری ہیں اور جناب شیخ صاحب ہیں.
میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. میں روز انشاءاللہ دعا کرتا تھا اور دعا کرتا رہوں گا کہ اللہ آپ لوگوں سے اور بڑا کام لے. اور اس میں دیکھیے ایک بات یاد رکھیے, ان جیتنے والے کارپوریٹر, ہارنے والے کارپوریٹر, اگر آپ پبلک میں ایکٹیو رہیں گے تو کل آپ ہی امیدوار بنیں گے اسمبلی کے. کوئی آسمان سے زمین سے نکل کے آنے والا نہیں ہے, تمہارے سے ہی میرے کو دینا پڑے گا. مگر وہ اردو کی کہاوت کیا ہے کہ گھوڑا جو ہوتا نا وہ اپنا چارہ خود بڑھا لیتا. گھوڑا جو ہوتا اپنا چارہ خود بڑھا لیتا. تو یہ آپ کے اوپر منحصر ہے. اگر آپ ایکٹیولی کام کریں گے تو اس علاقے کے لوگ آ کے بولیں گے نہیں بھائی یہ اچھا ہے ہمارے لیے, اس کو اڑ دو. اور کوئی سیاسی پارٹی جو ہے کسی کو اوپر سے لا کے ڈالتی تو وہ ختم ہو جاتی. تو جو درمیان میں عوام کے رہتا, جو کام کرتا ہے, اسی کو اگر ہم آگے بڑھائیں گے, ان کو انکریج کریں گے, یہ پارٹی آگے بڑھے گی. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہمارے بھائی صابر بھائی صاحب کی زیر قیادت آپ ان کی ٹیم جو ہے وہ اس کو لے کر آگے بڑھیں گے. آپ کا بہت شکریہ, اور ہمارا کام جاری رہے گا. میری نیک تمنائیں آپ تمام کے ساتھ ہیں. بس میری جیتنے والے کارپوریٹر سے ایک اور گزارش ہے کہ اچھا کام کریے, خود شرمندہ مت ہوئیے, ہم کو شرمندہ مت کریے. بڑی امیدوں کے ساتھ احمد آباد کی جنتا نے آپ کو کامیاب کیا ہے. ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم ان کی امیدوں پر اتریں. کام دیکھیے, اگر کام 1000 کام ہے تو ضروری نہیں ہے کہ 5 سال کے بعد 1000 کام ہو جائیں گے. مگر جنتا یہ دیکھتی ہے کہ بھئی اس 1000 کام میں اس نے 1000 مرتبہ تو کوشش کرنی چاہیے. کام ضروری نہیں ہے کہ کام ہو جائے گا, مگر 1000 کام ہے تو 1000 مرتبہ اگر آپ کوشش کریں گے, جنتا بولے کہ ہاں یہ کوشش تو کیا تھا. تو کوشش کرنا ہمارا کام ہے. ہمارے مقدر میں ہونا نہیں ہونا وہ تو اوپر والا جانتا ہے, مگر ہمارے ہاتھ میں کوشش کرنا ہے اور ہم کوشش کریں گے. اور بی جے پی کا ایک سٹرونگ وکلپ گجرات میں MIM پارٹی بنے گی, BTP پارٹی بنے گی. اور جب تک یہ وکلپ نہیں بنے گا, ورنہ یہ کانگریس BJP کی نورا کشتی ہے. یہ لوگ آپس میں رات میں سیٹنگ کر لیتے اور الیکشن سے پہلے بولتے, جیسا صابر بھائی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ الیکشن سے پہلے اپنے 15-20 لوگوں کو BJP ادھر بھجاتی ہے, اس کے بعد یہ چیس کا کھیل کھیلتے. تو یہ وہ نہیں ہوگا. اب انشاءاللہ ہم محنت کریں گے, جنتا کا اعتماد حاصل کریں گے اور ہم آگے بڑھیں گے. میں پھر سے صابر بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں بہت بہت. آپ اور ٹیم نے بہت محنت کی, مگر ابھی تو ابھی اب اور تھکن آپ کی بڑھے گی اور آپ کے پریشانیاں بڑھیں گی. اور انشاءاللہ تعالی ہم کو امید ہے کہ آپ جو تکالیف اور مشکلات کا جو سامنا کر رہے ہیں, یقیناً ایک آپ کی قیادت میں گجرات میں ایک نئی سیاسی تاریخ لکھی جائیں گی. میں یہاں پر آیا ہوں اپنی ذات کے لیے نہیں, اور بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے درمیان میں سے کوئی لیڈر بنے, ایسا لیڈر بنے جو گجرات کی جنتا کو کبھی نہ ملا ہو اور وہ آگے لے کر جائے. تو یہ ہماری کوشش ہے, کیونکہ جب تک ہم زمین سے اپنی لیڈرشپ کو پیدا نہیں کریں گے یہ کام نہیں ہوگا. یہ چند اہم باتیں مجھے آپ سے شیئر کرنا تھا. یہ کوئی جلسہ نہیں ہے, ہماری پارٹی کی انٹرنل میٹنگ ہے, اور ایک دل کے جو احساسات ہیں میں اس سے آپ کو واقف کرایا ہوں. مگر ساتھ ہی ساتھ یہی بتا رہا ہوں کہ ملک کے مختلف کونوں سے, صابر بھائی آپ کو بھی فون آ رہے ہوں گے, مجھے آ رہے ہیں کہ لوگ اتنا خوش ہے, اتنا, یعنی آپ یقین نہیں کریں گے کہ ایک راجستھان کا ایک چھوٹا سا گاؤں یاد نہیں آ رہا کہ وہاں سے لوگ فون کر کے بولے کہ سر یہاں پر بھی آ جاؤ آپ. تو ایک بڑی امید یہاں سے پیدا ہوئی ہے, لوگ بڑے خوش ہیں. اللہ ہم کو ایسی خوشیاں اور دے اور اللہ آپ کو کامیاب کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ.